میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. یعنی میاں بیوی کے درمیان میں جو جھگڑا ہوتا ہے اس کی ایک وجہ پیسہ بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو پیسے سے زندگی گزرتی ہے, پیسے سے جو ہے وہ آپ بھرپور طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو پیسہ جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اگر پیسے کی کمی ہے تو بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے متنفر دکھائی دیتے ہیں. لیکن کیسی خوبصورت بات ہے کہ پیسے سے آپ دنیا کی تمام آسائشیں تو خرید سکتے ہیں, لیکن پیسے سے آپ احساس نہیں خرید سکتے, پیسے سے آپ محبت نہیں خرید سکتے, پیسے سے آپ شوہر نہیں خرید سکتے, پیسے سے آپ بیوی نہیں خرید سکتے, پیسے سے آپ جو ہے وہ وقت نہیں خرید سکتے. یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. اس لیے میاں بیوی کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان کے درمیان جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پیسہ ہے, تو پلیز اس پیسے کو وجہ بنا کے جھگڑا کرنا چھوڑ دیں. سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں جو جھگڑے کی ویلیو بڑھ رہی ہے, ریشو بڑھ رہی ہے, وہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے سے خائف ہیں, خاص طور پہ بیویاں, کہ شوہر جو ہے وہ ٹائم پہ پیسہ نہیں دیتے, ہماری ضروریات زندگی کا خیال نہیں رکھتے. ہمیں جو ہے وہ پیسے کے لیے یا تو اپنے والدین کی طرف دیکھنا پڑتا ہے یا سسرال والوں کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں, جب تک مردوں کے لیے میں ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ لازمی کہوں گی, جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ شادی مت کریں. ایسے مرد, ایسے لڑکے جن کے پاس اچھی جابس نہیں ہے یا جن کے پاس جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں ہے, کیونکہ جاب, دیکھیں جاب ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے, آپ کی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا بزنس کرنا ہے, بزنس مائنڈ جو ہے وہ آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. جو بھی لڑکے چاہتے ہیں کہ ان کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ آگے اچھی گزرے, وہ اپنی زندگی میں بہت چھوٹی عمر سے پیسہ کمانا شروع کریں, کیونکہ جب تک آپ کے پاس اچھا پیسہ نہیں ہوگا آپ نہ اپنے بچوں کو پال سکیں گے, نہ اپنی بیوی کی خوشیاں جو ہیں وہ اس کو دے پائیں گے, نہ آپ ان کو جو ہے وہ کوئی زندگی کی لائبلٹیز انجوائے کروا پائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی, آپ کی شادی شدہ لائف اچھی گزرے, تو پیسے کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے. پیسہ ہوگا تو زندگی چلے گی, پیسہ نہیں ہوگا تو زندگی رک جائے گی. کیونکہ باہر جب آپ کوئی چیز لینے جائیں گے تو انہیں اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے. تو بیوی کو چاہیے کہ اگر شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے یا کم ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا جائے, نہ کہ اس سے لڑائی کی جائے, بلکہ خود بھی اگر وہ اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے, کہیں جاب کر سکتی ہے یا کوئی آن لائن سیٹ اپ لگا سکتی ہے, کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہے, تو بیوی کو چاہیے, بیویاں کرتی ہیں شوہروں کے لیے. ہماری پاکستانی جو ایسی خواتین ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کے شوہر اچھا نہیں کماتے ہیں یا ان کی اتنے سورس آف انکم نہیں ہے, تو وہ اپنی بیویوں کو جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جابس بھی کر سکتی ہیں اور آن لائن سیٹ اپ بھی کر سکتی ہیں, اپنا چھوٹا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں. تو میاں بیوی صرف اس بات پہ کہ پیسے کی کمی ہے, اس بات پہ طلاق تک جو نوبت آ جاتی ہے, یہ بڑی غلط بات ہے. اس چیز کو چینج کریں, اس مائنڈ سیٹ اپنا یہ چینج کریں. خواتین جو ہیں وہ آگے بڑھ کے جو بھی ان میں کیپیسٹی ہے, جو ان میں ہنر ہے, اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کر آئیں. اچھا, دوسری خاص وجہ جو ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی تیسرا بندہ درمیان میں انٹرفیئرنس کرے. اس تیسرے بندے میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی جو ہے وہ جاننے والا ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے, میاں کی سائڈ سے یا بیوی کی سائڈ سے. کبھی بھی میاں بیوی اپنے پرسنل میٹرز میں تیسرے کو انوالو مت کریں, جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے اور اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکیں یا اس چیز کے ساتھ رہ سکیں. میاں بیوی کے درمیان میں تیسرے کا ہونا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کے درمیان میں لڑائی ضرور ہوگی. تو شوہر کی طرف سے ہے یا بیوی کی طرف سے ہے, اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھیں اور بالکل ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے مشورے پر عمل نہ کریں. مشورہ اگر چاہیے تو اپنے سے بڑے کا, کسی سمجھدار انسان کا, باشعور انسان کا مشورہ لیں, یا پھر کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں. کہ اگر آپ کو جو ہے جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا ہے, تو پھر ہم ماہر نفسیات بیٹھے ہیں, آپ ہم سے جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں, ہم آپ کی یہ مشکل آسان کر سکتے ہیں. تیسری خاص بات جو آپ نے جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو تیسری خاص بات جو لڑائی جھگڑے کی بنتی ہے وہ ہے وقت کا نہ دینا, شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی. نگلیکشن یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پہ نہ بیوی مانتی ہے کہ میں شوہر کو نیگلیکٹ کر رہی ہوں اور نہ شوہر مانتا ہے کہ میں بیوی کو نیگلیکٹ کر رہا ہوں. آپ اپنے کام میں بزی ہیں, ویل اینڈ گڈ, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے بزی ہیں, کتنا کام کرتے ہیں اور آپ کی کتنی مصروفیات ہے. اپنے شوہر کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا.
اگر آپ ٹائم نہیں نکالتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ اپنے گھر کو اسپوائل کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں ایک ذمہ دار شخص ہونے کے باوجود اپنی وہ ویلیو کھو دیں گے جو آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر کی نظر میں جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہے. تو برائے مہربانی اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کم ٹائم دینے کی وجہ سے جو ہے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو وہ اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے مینج کرنا سیکھیں. بیویوں کے لیے بھی, کیونکہ بیویوں کی ایک یہی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ باہر جو کاموں میں بیزی رہتا ہے تو کم سے کم گھر میں بھی ٹائم دے, اپنے بچوں کو بھی دیکھے, اپنی بیوی کو بھی دیکھے. بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اپنے گھر پر وقت دینا شروع کریں. نہیں دل کرتا تو بھی آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں, اسے بٹھائیں, اس سے بات کریں. کمیونیکیشن گیپ کا نہ ہونا بھی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے کا باعث بنتا ہے. چوتھی اور خاص بات, کمیونیکیشن گیپ. میاں بیوی کے درمیان میں جب تک یہ کمیونیکیشن گیپ رہے گا تب تک آپ کے جھگڑے جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. اگر آپ لوگوں نے اس پر کام نہیں کیا, اس کمیونیکیشن گیپ کو فل نہیں کیا, یہاں پر اگر آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فیلنگز, اپنی باتیں, اپنی اچھائیاں برائیاں جو ہے وہ شیئر نہیں کی, تو یقین کریں ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ جو ہے وہ علیحدگی اختیار کریں گے. اور ہمارے پاکستانی جو میاں بیوی ہیں جو ریلیشن شپ میں ہیں ان کا اصل پرابلم ہی یہی ہے کہ آپس میں بات نہیں کرتے. میں ابھی بیزی ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, بعد میں بات کرتے ہیں, اس ٹاپک کو رہنے دو, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. بعد میں بات نہیں ہوتی, جو بات ہوتی ہے ٹو دی پوائنٹ اور آن دی اسپاٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, یہ بعد والی جو باتیں ہیں نا, جو مرد یا جو بیویاں یہ کہتی ہیں بعد میں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں بات سننے میں, آپ دوسرے شخص کو اتنی امپورٹنس دے ہی نہیں رہے ہو. تو اگر آپ میاں بیوی ایک دوسرے کو امپورٹنس نہیں دو گے تو آپ کے درمیان جھگڑے بڑھتے جائیں گے. پانچویں جو خاص وجہ ہے میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ جھگڑے کی, وہ ہے بچوں کی انٹرفیئرنس. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ایسے پاسبل ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ یا تو ماں کے لاڈلے ہوتے ہیں یا باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں. بہت کم گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ بچے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دونوں ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور دونوں کے لاڈلے ہوتے ہیں. اب یہ جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں نا, اسپیسیفک جو ان کی ایک قسم ہوتی ہے لاڈلے بچوں کی, یہ کیا کرتے ہیں کہ جس کے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں نا, دوسرے پرسن کی شکایت جو ہے وہ اس کو لگاتے رہتے ہیں. آج مما نے ایسے کیا تھا, آج مما کو یہ فون آیا تھا, آج نانوں سے اتنی بات ہوئی تھی, آج فلاں. یہ بھی لڑائی کا باعث بنتے ہیں. ایسے بچے جن کی مینٹل گروتھ اس لیول پر ہو رہی ہوتی ہے کہ جو اپنے باپ کو اپنی ماں کی اور اپنی ماں کو اپنے باپ کی ساری باتیں یا ساری انفارمیشنز جو ہے وہ پاس کر رہے ہوتے ہیں, ایسے گھروں میں جھگڑے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس وقت جب آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں. دیکھیں بچے بچے ہیں, وہ اپنے مائنڈ کے مطابق بات کریں گے. کبھی بھی شوہر کو بھی چاہیے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ بچوں کی باتوں میں آ کے آپس میں لڑائی مت کریں. اگر وہ کوئی انفارمیشن آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں, آپ کو دے بھی رہے ہیں, تو پلیز بغور اس چیز کا جائزہ لیں کہ بچے جو انفارمیشن پہنچا رہے ہیں کیا وہ سچ ہے. جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں آپس میں لڑائی جھگڑے یا فساد نہ ڈالیں. اچھا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ سسرال والے جو ہے وہ میرے کمرے میں آ کے کیوں بیٹھے, انہوں نے میری چیزیں استعمال کیوں کی. اکثر بہوؤں کا, بیویوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ جو اپنے گھر سے چیزیں لے کر آئی ہیں وہ صرف آپ نے استعمال کرنی تھی. یہ کوئی کسی جو ہے وہ قانون میں نہیں لکھا, وہ چیزیں آپ اپنے استعمال کے لیے لائی ہیں. اگر وہ کسی اور نے بھی استعمال کر لی ہیں تو ڈزنٹ میٹر کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ جھگڑے کی یہ چیز باعث بنے کہ جی میرا اے سی ہے, میرے کمرے میں میں بیٹھی ہوتی ہوں تو آپ کے گھر والے بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ انہیں بھی ویلکم کریں. خوش اخلاقی سب سے بڑی چیز ہے. بیویاں خوش اخلاق نہیں ہیں پاکستان میں, خوش اخلاق بیویوں کی کمی ہے یہاں پر, جس کی وجہ سے جو ہے وہ سسرال والے بھی اور شوہر بھی جو ہے بہت تکلیف اور پریشانی یا اذیت کا شکار رہتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ شوہر دیکھ لیں تو ان کا بھی آپ کو یہی رویہ نظر آئے گا کہ وہ بھی خوش اخلاقی سے بہت کوسوں دور ہیں, ان میں بھی خوش اخلاقی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. مطلب خوش اخلاقی سے نہ بات کریں گے, نہ محبت سے ملیں گے, نہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے. جھگڑے کا باعث بنتی ہیں یہ ساری چیزیں, ان کو ایوائڈ کیا جائے. میاں بیوی ان 4 پوائنٹس پہ کام کر لیں. میں آپ کو 100% شیورٹی دیتی ہوں کہ آپ کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے تو بہت حد تک کم ہو جائیں گے اور آپ لوگ جو ہے ایک پرسکون زندگی گزارنے کی طرف آ جائیں گے.